وبلغناهما خاتمة۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی معزز سامعین زیبتر، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24، یہ دو آیات ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ان دونوں آیے کریمہ کے ضمن میں چند ایک ضروری اور انتہائی اہم، یہ جو آیات دو پڑھی گئی ہیں انتہائی ضروری ہیں اور انتہائی عام ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کا نقشہ کھینچتی ہیں یہ دو آیات۔ آج معاشرے میں دیکھیں ہر طرف ایک افراتفری کا ایک سماں ہے، بڑے کا احترام یا بڑے کا کنسپٹ یہ تو ختم ہی ہو گیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں اور ہم بڑی ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، اور ہم نے یونیورسٹی کالجز اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں، اور ہم بہت کامیابی کا سفر طے کر رہے ہیں، اور یہ معلوم نہیں کہ جو آپ سے بڑا ہے ایک دن بھی بڑا ہے اس کی تعظیم و ادب کس لحاظ سے ہم نے کرنا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العالمین نے بالخصوص والدین کے حوالے سے کہ آج معاشرے میں جب بڑا بچہ سر اٹھاتا ہے یا اس کے پاس کچھ علم آ جاتا ہے، علم کی 2 ڈگریاں لے کے آ جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنے بیٹھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں سب کچھ میں ہی ہوں، اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ عقل کل، یعنی کہ ساری دنیا جہان کی عقل میرے ہی پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ یہ کنسپٹ معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ ہم نے چاہا کہ قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے ادب کے حوالے سے، قرآن مجید نے جو تصور اور وضاحت دی ہے کہ آپ نے آنا کیسے ہے اور جانا کیسے ہے۔ مسجد میں آئے ہیں، یہاں بھی آنے کے آداب ہیں، ادھر سے جانے کی بھی آداب ہے، کسی کی گھر میں جاتے ہو وہاں جانے کے بھی آداب ہیں، اور وہاں سے اٹھ کے آنے کے بھی آداب ہیں۔ کسی معلم کے پاس بیٹھے ہو علم حاصل کرنے کے لیے، اس معلم کے پاس بیٹھنے کا بھی ادب ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی شعبہ زندگی میں چلے جاتے ہو، کسی سے بھی کوئی ہنر سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، دنیا کا کوئی بھی ہنر لیتے ہو، وہ آپ کا استاد، آپ اس کے شاگرد، اب شاگرد اور استاد کے مابین بھی ایک تعلق بن جاتا ہے، وہ ادب کا تعلق بن جاتا ہے، اور ہر ایک جس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے اس کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، اور جس سے کچھ سیکھتے ہیں اس کا بھی کچھ ادب کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری تعظیم اور ادب کی یہ ساری ہسٹری قرآن مجید برہان رشید کھول کھول کے ایک ایک لفظ بھی بتاتا ہے معلم کا کیسے ادب کرنا ہے۔ فرمایا الدین کل ادب۔ اب یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء کریم علیہ السلام کے لبھائے مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدین، دین جو ہے، دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ فرمایا کہ الدین کل ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے، یعنی کہ جتنے جتنے تقاضے ہیں ادب کے، دین کہتا ہے کہ ہر تقاضے کو پورا کرو۔ معلم کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، استاذ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، جو آپ سے عمر میں بڑا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، ہر اینگل سے قرآن نے ہماری رہنمائی کی۔ عیسیٰ کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وقضا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہ حکم دیتے ہیں تمہیں، یا ہم نے حکم دے دیا تمہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور ایک معنی اگر اس کا آپ لیں تو ہم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ دونوں طرف سے اس کا معنی معتبر مانا جائے، یا ہم نے فیصلہ کر دیا یا ہم نے تمہیں حکم دے دیا، دونوں طرح سے اس کا معنی آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں سنو، وقضا، ہم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں، ربک اللہ تعبدو، کہ میری عبادت کے بعد، میری بندگی کے بعد
مجھے وحدہ لا شریک ماننے کے بعد، مجھے واحد یکتا ماننے کے بعد کیا کرو؟ اللہ تعبدو، یعنی کہ میری بندگی کے بعد، میری عبادت کے بعد نماز پڑھتے ہیں یہ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، اسی طریقے کے ساتھ زکوٰۃ، حج، یہ تمام عبادات ہیں اللہ جل مجدہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کے بعد، میری بندگی کے بعد کرنا کیا ہے تم نے؟ الا ایاہ وبالوالدین احسانا، میری بندگی کے بعد، میری عبادت کے بعد، مجھے وحدہ لا شریک کہنے کے بعد تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں بڑی دو ٹوک وضاحت کے ساتھ اور بڑے حسین پہرائے میں اور کیٹاگوری طور پر اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کے بعد، مجھے وحدہ لا شریک ماننے کے بعد تم نے اپنے والدین کے قدموں میں آ جانا ہے۔ الا احسانہ کا معنی ہے ضد، تم نے میری عبادت کے بعد، میری بندگی کے بعد تم نے الا ایاہ وبالوالدین احسانا، والدین کے قدموں میں آ جانا ہے۔ اب معنی کیا بنا اس کا؟ اگر اسی کا نقشہ ہم اس وقت جو موجودہ ماحول ہے، جو صورتحال ہے، اس کے سامنے اگر ٹچ کرتے ہیں، قرآن نے تو یہ نقشہ 1400 سال قبل دیا اور تاثر قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے، اور یہ کوئی حکم خاص صحابہ کے لیے نہ تھا، یہ حکم خاص کہیں تابعین تبع تابعین کے لیے نہ تھا، تاثر قیامت تک آنے والے ہر ایک شخص کے لیے یہ حکم ہے الا ایاہ وبالوالدین احسانا، میری عبادت کے بعد، میری بندگی کے بعد، مجھے وحدہ لا شریک کہنے کے بعد کیا کرو؟ الا ایاہ وبالوالدین احسانا، والدین کے قدموں میں آ جاؤ۔ احسان کا معنی یہ بتا رہا ہوں، قدموں میں آ جاؤ۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان فراموش کون ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یک طرفہ کام چلتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، برے وقت میں اس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی بھی وقت اس کے سر کے اوپر آپ سایہ فگن رہتے ہیں، سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، مشکلات میں اس کا سہارا بنتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے شاید یہ اپنے مفادات کے لیے میرے ساتھ کر، حالانکہ وہ شخص دوروں دور کوسوں کوس اس کے ذہن میں بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ میں جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی مفاد نہیں، میرا اس کے ساتھ اس میں کوئی لینا دینا نہیں، جو میں کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اگر کسی غم زدہ کو دیکھو، جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے اس کے غم میں تھوڑا سا کمی لانے کے لیے اس کا سہارا بن جاؤ، کسی کو مشکل میں دیکھتے ہو تھوڑی مدد کر دو، اس کے ساتھ ہیلپ کر دو، کیوں؟ خیر الناس من ینفع الناس، یہ بھی ہمارا اعلان ہے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے پاؤں سے، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف اور ضرر نہیں ہونا چاہیے۔ خیر الناس، بہترین تم مردوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے تمام لوگوں میں سے بہترین لوگ ان کو قرار دے دیا، خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ زبان سے بھی اگر کوئی کلمات ہوں اچھائی کے ساتھ کہنے چاہیے، اگر ہاتھ کے ساتھ کسی کو تم یعنی کہ نفع نہیں دے سکتے، کم سے کم نقصان تو نہ دو۔ اس لیے فرمایا کہ تمام لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں، جن کا زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، جن کا بولنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، اور ہر لمحہ اور ہر فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو ضرر نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو ضرر نہ ہو، ہر وقت وہ لوگوں کے فائدہ میں رہتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہوئی ہے، اور زندگی کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے ہمیں جو صحت دی ہوئی ہے، جب ہم اس صحت کو اچھے کاموں پہ لگاتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے۔ ایک ہم سال بعد اپنے
مال کی زکات دیتے ہیں وہ اس طریقے سے نکل جاتی ہے، اور کسی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ بات کر دینا یا اپنے جسم کی طاقت کو کسی کے لیے نیک کاموں میں صرف کر دینا، یہ تمہارے جسم کی زکات نہیں۔ اگر اس ہی لحد میں اپنے آپ کو تم قائم کرو گے تو ہوگا کیا کہ ناگہانی مصیبتوں سے تم بچے رہو گے۔ یہ فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ کئی مصیبتوں اور کئی بلاؤں کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جاتے جاتے کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ آپ بال بال بچ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بال بال جو بچا جاتا ہے، یوں سمجھ لو کہ تم نے اللہ کے ہاں کہیں کسی مقام پر کوئی صدقہ دیا ہوگا، وہ تمہارے آگے آ گیا، اس لیے تم وہاں سے بچ نکلے۔ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں مقام پہ جا رہے تھے، اللہ نے ہمیں بال بال بچا لیا، یہ جو بال بال بچانا تم اپنے منہ سے کہتے ہو، ارے ناداں، یہ بال بال بچانا یا بچے جانا یہ اس صورت میں ہے کہ تمہارے سامنے وہ تمہاری کوئی نیکی آ گئی، خیر الناس من ينفع الناس کا جو تم فکر بنے رہے، جو تم نے میرے مصطفیٰ کی وہ حدیث کو سنی کہ اپنے آپ کو پیش کر دو لوگوں کے لیے نفع بخش، وہ جو نفع بخش ہونا تھا وہ تمہارے سامنے آ گیا، اور ناگہانی موت سے، ناگہانی آفات سے، ناگہانی مصیبت سے تم جو بچ نکلے، آج محفوظ طریقے سے اپنے گھر کے نیچے آ گئے ہو، گھر پہنچ چکے ہو، اور یہ جو تمہارا ناگہانی مصیبت سے بچ جانا ہے، یہ تمہارے اعمال وہ ہیں جو اعمال حسنہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے اپنے تمام جسم کو خیر الناس من ينفع الناس کا فکر بنا۔ آپ کے جسم سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبان سے کسی کو نفع نہیں تو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفع ہو۔ چلتے ہیں کہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں چھلکا پڑا ہوئے، کس کا؟ کیلے کا، وہ خطرناک ہوتا ہے، اس میں پھسلن ہوتی ہے، ممکن ہے وہاں سے کوئی بچہ گزرے اور پھسل جائے، ممکن ہے وہ بچہ آپ ہی کا ہو، ممکن ہے کوئی بزرگ وہاں سے گزرے وہ پھسل جائے، لہذا کوئی بھی شخص ہو وہاں سے جو ہٹاتا ہے راستے کی تکلیف اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پہ اپنی درجات کی اور اپنی رحمتوں کی بارش برسانے لگ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے، ہر وقت ہاتھ میں تو ایک ان کے ڈنڈا ہوتا تھا، اور دوسرا جب وہ چلتے تو ان کی نگاہیں زمین کے اوپر ہوتی، دیکھتے کہ کہیں ضرر دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، کہیں پتھر پڑا ہوا ہے، چھلکا پڑا ہوا ہے، اس کو وہاں سے ہٹا دیتے۔ یہ ہٹا دینا کیونکہ آپ لوگوں کی تکلیف دور کرنے کا سبب اور وسیلہ بن رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنی جانب سے جب آپ کے اوپر ایسا مشکل وقت آتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم چلیں گے، اپنے تمام جسم کو خیر الناس من ينفع الناس کا فکر بنا دیں گے، تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ جو مدد آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی پھر مدد ہوتی ہے، پھر اللہ کی یہ مدد ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو مصیبت میں گر جاتے ہیں، پھر رب ذوالجلال کی طرف سے جو مددیں آتی ہیں، پھر وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ہم یہ حکم دیتے ہیں تمہیں، اللہ تعبدوا، میری عبادت کے بعد، میری بندگی کے بعد، مجھے وحدہ لا شریک کہنے کے بعد، میرے تمام احکامات کو ماننے کے بعد، اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کریں۔ احسان کیا ہے؟ احسان فراموش نہ ہونا چاہیے۔ جو شخص آپ کے ساتھ مدد کرتا ہے ہمیشہ کے لیے یاد رکھو اس کو کہ فلاں مشکل وقت میں یہ میرا موصل تھا، فلاں مشکل وقت میں یہ مجھے کام آتا رہا۔ تم چھوٹے تھے، بول نہیں سکتے تھے، تم کھا نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، انہوں نے تمہیں بولنا سکھایا، انہوں نے تمہیں اچھائی اور برائی کا راستہ بتایا، انہوں نے تمہاری بہتری کے لیے اپنا ہر کچھ صرف کر دیا، احسان کرتے رہے وہ تمہارے ساتھ۔ حد بلوغت کو پہنچے تب تک تمہارا خیال کرتے رہے، اب تم بڑے ہو گئے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم جیسا کوئی نہیں۔ تمہاری نادانی ہے، یہ تمہاری ناسمجھی ہے۔
فرمایا کہ میری عبادت کے بعد، میری بندگی کے بعد، مجھے وحدہ لا شریک کہنے کے بعد وبالوالدین، یہ جو وبالوالدین ہے اس میں دونوں شامل، ماں بھی اور باپ بھی، یہ یک طرفہ بات قرآن میں نہیں۔ والدین کا لفظ جب آ جاتا ہے تو اس میں ماں بھی اور اس میں آپ کے باپ، یہ دونوں جو ہیں یہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا یعنی کہ جھکاؤ ادھر ہو اور ادھر کم نہ ہو۔ جب بھی آپ نے وزن کرنا ہے، ترازو جب دیتے ہیں تو ترازو میں جب کوئی چیز تلی جاتی ہے تو یک طرفہ نہیں ہوتی، وہ آپ کا ویٹ یہ بتاتا ہے، اس وزن کے مطابق ہی سے دیا جاتا ہے۔ لہذا قرآن نے یہ بتایا کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، جیسے انہوں نے تجھے پالا، جیسے انہوں نے تمہیں بڑا کیا، جیسے انہوں نے تیرے رہن سہن کا بندوبست کیا، تمہارے وہ کفیل بنے رہے، تمہاری وہ کفالت کرتے رہے، اسی طرح جب وہ اس عمر میں پہنچی، اب قرآن نے آگے نقشہ کھینچا، اما یبلغن، وہ پہنچ جائیں، یبلغن کا معنی ہے پہنچ جانا، ایک تو بالغا اس کا معنی بھی پہنچنا ہے، جب وہ ایک بچہ چھوٹا تھا بڑا ہو گیا ہے، اب وہ بالغ ہو گیا ہے، وہ بلوغت میں داخل ہو گیا ہے، اب وہ معصومیت والی بات اس سے ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں بچہ معصوم ہے، معصوم بچہ آ رہا، یہ معصوم کا لفظ عام لغت میں صرف انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عام فہم میں۔ کسی بڑے بندے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم قطعاً کہیں گے وہ معصوم ہے۔ معصوم کا لفظ عام فہم میں اگر بولا جاتا ہے تو چھوٹے بچے کے لیے بولا جاتا ہے جو 7 سال سے کم کا جس کی عمر ہوتی ہے، اس سے معصوم کا لفظ اس کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اس سے چھوٹے موٹے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں ڈالے جاتے کیونکہ وہ معصوم ہے۔ تو لہذا انبیاء جو ہیں یہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا۔ جتنے 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، کسی نبی سے کوئی خطا نہیں ہوئی کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور جو بے آل بیت اطہار کے افراد ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ ایک لفظ معصوم اور ایک لفظ ہے محفوظ، ان دونوں میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا معصوم عن الخطا، اور عام فہم میں اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوگا محفوظ عن الخطا۔ وہ تمام خطاؤں سے محفوظ ہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، یہ ساری چیزوں سے مبرہ و منزہ ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، ان خاص لوگوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا، اور جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کسی قسم کی بھی خطا وارد نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا یہاں پہ بڑا کلیئر طور پر اللہ کے قرآن نے یہ بات ہمیں سمجھا دی، اور یہ کنسپٹ ہمیں سمجھا دیا۔ یہ سمجھانا مقصود تھا کہ لوگوں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، بڑے اور چھوٹے کا فرق رکھا ہے، ہم نے رکھا ہے۔ ایک والد ہے اور ایک بیٹا ہے، ان دونوں میں فرق ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی بیٹا بڑا ہو کر اپنے والدین کے ساتھ ہم سری کا دعویٰ کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہی ہیں، ہم میں فرق نہیں ہے، لوگ کہیں گے تم جیسا بدبخت نہیں، تم جیسا جاہل نہیں، وہ والد اور تم بیٹے، دونوں میں فرق ہے، رب نے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری عبادت کے بعد، میری بندگی کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو، اما یبلغن، جب وہ پہنچ جائے، ہندکل، تیرے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ پہنچ جائیں، کہاں پہنچ جائیں؟ کبارا، بڑھاپے کو، اس عمر میں پہنچ جائیں کہ وہ جو ان کے اوپر بڑھاپے کا ایک دور آیا ہے، ہر ایک کے اوپر یہ دور آنا ہے، ہر ایک شخص کے اوپر یہ کبر کا دور آنا ہے۔ کبھی اس کے بال کسی زمانے میں کالے ہوا کرتے تھے، اب یہ بالوں کے اوپر جو سفیدی آ گئی یہ اللہ کی طرف سے آ گئی، اب یہ اس کی خلقت آنے دو، اب اس کی خلقت کو چینج نہ کرو، اللہ کے ساتھ مقابلے نہ کرو، سفیدی آ گئی، ویلکم کہو اسے۔ اب اس سفیدی کو تم دور کرنے کے لیے
100 तरह के कलर करोगे तो जा करके जो जिल्द वाले हैं उनसे भी जरा मशवरा करना। आपके जो खास जिल्द को रिकमेंड करते हैं उनसे जरा इस पे मुशावरत कर लो। हर वो शख्स जो जिल्द का डॉक्टर और माहिर है वो आपको मना करे, इसके अंदर तेजाब होता है, ये आपको कैंसर की तरफ ले जाता है। इसलिए रब की तरफ से जो आपके ऊपर सफेदी अगर आ गई है बालों में, कहीं जिस्म की और किसी हिस्से पे, तो उसे वेलकम कहो। वेलकम कहने का माना यह है कि हिंद अकल की बारा, अब तुम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, तुम्हारी जवानी का दौर खत्म हो चुका है। फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना, अगर पहुंच जाए हिंद का तुम्हारी आंखों के सामने, की बारा बुढ़ापे में, अहदहुमा दोनों। अब हुमा ये जमीर है, ये लौट रही है पीछे बिलवालिदैन की तरफ। अब ये जो आयत हमने पढ़ी है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनी, अब इस वालिदैनी में अहदुहुमा जो लफ्ज है, इसमें हुमा जमीर इधर लौट रही है। तुम्हारी आंखों के सामने वो तुम्हारे वालिदैन की बारा बुढ़ापे की तरफ पहुंच रहे, तुमने करना क्या है, औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ, अब उनके सामने तुमने उफ नहीं कहना। अब ये कुरान है, मेरी बात होती, आप में से किसी एक शख्स की बात होती, उसे रद्द किया जा सकता था, मुमकिन है कि वो बात गलत कह रहा हो, मगर जब अल्लाह के कुरान की बात आ गई तो यहां पे नशकती आ गई। नशकती का इनकार हद कुफर तक हमें ले जाता है। हर वो शख्स जो नशकती का मुनकर होता है या नहीं मानता, वो क्या करता है, वो हद कुफर को क्रॉस कर रहा है। हद कुफर तक पहुंचना और हद कुफर को क्रॉस करना ये दो चीजें हैं। नमाज का रेगुलर छोड़ देना ये हद कुफर है, रेगुलर, और अलग कहे कि मैं नमाज नहीं करता। हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह सुनने के बाद अगर कोई शख्स अलग कह देता है किसी मजमे में बैठा हुआ, मैं नमाज नहीं पढ़ता। अमूमन हमारे यहाँ ये है कि जब मजलिस में 8-10 लोग बैठे हों, उनमें से 4-5 नमाजी हो, 3-4 नमाज न पढ़ने वाले हों, तो जब उन्हें कहा जाता है आओ नमाज के लिए, अक्सर बहाना करते हैं हमारे कपड़े खराब। तुम बच्चे हो कि तुम्हारे कपड़े खराब, बच्चों में तुम कपड़ों में पेशाब कर रही हो बैठे बैठे कि तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। अच्छे वाले तो तुम्हारे कपड़े, उसमें खुशबू भी आ रही है और तुम ये कहते हो, झूठ बोलते हो। एक तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, एक उसी मजलिस और महफिल में बैठे हुए कहते हो कि मेरे कपड़े खराब। सुनते हैं ना आप ऐसे लोगों के बहाने। 4 बंदे उठ के मस्जिद की तरफ आ गए नमाज के लिए, उन 4 में से 3 बैठ गए, एक तो अल्लाह के पैगाम को यानी कि उन्होंने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, और दूसरा उसी मजलिस में बैठे हुए झूठ, मुंह के ऊपर झूठ बोलते हुए कहते हो कि हमारे कपड़े खराब, नहीं पढ़नी न पढ़ो, ये बात मत कहो, कपड़े नहीं खराब, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात। फरमाया मन कफर मन तरका सलाता, तुम में से जिस शख्स ने छोड़ दी नमाज, ये अल्लाह के नबी का फरमान है जी। तरका इसीलिए कहते हैं फलां बंदे का ये तरका है, जो बंदा फौत हो जाता है, जो पीछे माल छोड़ता है, उसे आम फाहम में तरका कहते हैं, जो छोड़ गया पीछे। फरमाया मन तारका, में तारका का मन आपको उस लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आप में से हर एक शख्स यहाँ पे जी शऊर है, मन आसानी के साथ समझ आएगा। तारका जो बंदा फौत हो जाए, जो पीछे माल छोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, तरका। उसका माना ये है कि उसके जो पीछे छोड़ा हुआ माल है, फिर वो आगे तकसीम हो जाता है, अगर कोई सही तकसीम करने वाला हो। ना हुआ तो अच्छे बड़े वारिस हैं, उनको बुला देता है, कहते हैं बस ये एक ही वारिस। मन तारका सलाता, तुम में से अगर कोई शख्स छोड़ देता है नमाज को, तारका का माना छोड़ना है, मुतअम्मिदन जान बूझ कर, फकद काफरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो काफर हो जाता है। मोमिन और मुनाफिक के दरमियान, मोमिन और काफर के दरमियान, मुनाफिक भी काफर की कैटेगरी में आता है। फरमाया कि मोमिन और काफर के दरमियान अगर कोई शे फर्क करने वाली है तो ये नमाज, तो लिहाजा इसका भी ख्याल करना चाहिए। और आज हम इससे अजीम जो अल्लाह का ये फेल फर्ज है, इससे हम नजरें झुकाते फिरते हैं। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना, अगर पहुंच जाएं
इंदकल किबर, दोनों तुम में से वालदैन तुम्हारे, औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ, उनके सामने उफ नहीं कहना। अगर तुम ये उफ कहोगे ये हादे कुफर तक पहुंच जाएगी। अगर तुम ये कहते हो कि ये आम फहम बात है, या कारी साहब ने वैसे ही अपने तरफ से कह दिया, या फलां साहब ने, फलां खतीब साहब ने कह दिया, ये अल्लाह का हुक्म है, उफ उनके सामने उफ न कहो। फला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा, और ना ही उनको जड़ दो। हमारे यहाँ ये होता है कि ये दोनों उरूजियत पकड़ चुके हैं। यूं बच्चा यूनिवर्सिटी पढ़ के आ जाता है, कॉलेजेस की डिग्री लेके आ जाता है, यूनिवर्सिटी की डिग्री पास लेके आ जाता है, वो अपने आप को अकल कुल समझता है कि सारी दुनिया की सारी अकल मेरे पास आ गई। अब उस वालिदैन ने, माँ बाप ने लाखों रुपया खर्च करके उसे पढ़ाया, लाखों खर्च करके उसको इस मकाम पर लेके आए। अब इतना कुछ सीखने के बाद वो वालिदैन के ऊपर चढ़ जाता है, सर के ऊपर सवार हो जाता है, जो बात कहें उसका अपोजिट करता है, मुतजाद चलता है। वो कहें कि नमाज की तरफ चलो, वो कहें कि नेकी की तरफ बढ़ो, वो अच्छाई की तरफ अगर उसको दावत हक दे दें तो वो आगे से कहते हैं आपको तो समझ ही नहीं, आप तो ओल्ड माइंड रखने वाले हैं। हमारे यहाँ ये भी एक आजकल नया जुमला चल गया है। वो शख्स जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पढ़ के आ जाता है, अपने वालिदैन को, अपने बुजुर्गों को, जो घर का सरबराह होता है, फैमिली का सरबराह होता है, घर का बड़ा होता है, अपने माशरे में जो बड़ा होता है, जो सफेद दाढ़ी वाला होता है, उनको कहता है कि आप ओल्ड माइंड रखते हैं, मेरे पास तो फ्रेश माइंड है। वो ओल्ड माइंड तुम्हारा कुरान कहता है कि लोगों, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब वो उस उम्र में पहुंच जाएं, तो करो क्या कि उनके अदब में सर झुका लो। करो क्या, वह बिल वालिदैन एहसाना, एहसान करो उनके साथ जैसी वो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ करते रहे। मां तुम्हें गीले बिस्तर से हटा करके खुद सोती रही, तुम्हें खुश्क बिस्तर पे सुलाती रही। मां तुम्हें खिलाती रही, खुद भूखा रहती रही। वालिद क्या कुछ नहीं करता रहा आखिर उम्र तक तुम्हारे लिए, तुम क्या कर रहे? फरमाया कुरान झंझोड़ रहा है ऐसे लोगों को जो अपने वालिदैन को और माशरे में पैदा होने वाली बुराइयों के बजाय खात्मा किया जाए, बल्कि उसे उरूजियत देने के चक्रों में पड़े हुए। कुरान ने झंझोड़ा, फरमाया फला तकुल्लहुमा, हमारा ये हुक्म है, हमारा ये आर्डर है, और हम ये कहते हैं कि न कहो उफ, उनके सामने लफ्ज़ उफ भी न बोलो। अगर सर्दियों की रातों में भी अगर तुम्हें कहीं काम के लिए भेजें, रात 1 बजे भी तुम्हें जाना पड़े, खुशी खुशी जाओ। ये तो मैं रात 1 बजे की बात कह रहा हूं, दिन की उजाले में कोई नहीं हुक्म मानता। दिन के उजाले में, अच्छे भले मौसम में अगर कहा जाए कि फलां चीज फलां जगह से ले आओ, तो आगे से 100 बहाने बनाएगा, तो मिलती नहीं, या रेट ही सही नहीं, यहाँ पे फलां फलां, यानी कि बहाना बनाने में तो हमारे यहाँ लोग माहिर होते हैं। कोई भी बहाना बनाया जाए तो उसमें उसने PhD कर रखी होती है, बड़ी आसानी के साथ बहाने तलाश कर लेते हैं। फरमाया कि हमारा हुक्म है, हमने ये तुम्हें हुक्म दिया, व कदा, हम तुम्हें ये हुक्म देते हैं, हमारा ये आर्डर है। कदा यकदी का माना ये बनता है कि हमने फैसला किया है, हम हुक्म देते हैं। क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताबुदू, हमारी इबादत के बाद, हमारी बंदगी के बाद, इल्ला इय्याहु बिल वालिदैन ihsana, एहसान करो उनके साथ हर तरह का, जिस तरह तुमसे मुमकिन हो सकता है, जिस तरीके से तुमसे मुमकिन हो सकता है एहसान करो, उनके कदमों में गिर जाओ, हर वक्त उनकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते रहो। इम्मा यबलुगन्ना, अगर पहुंच जाए, इंदकल किबर, तुम्हारे सामने वो बुढ़ापे की उम्र में, फला तकुल्लहुमा, दोनों माँ या बाप दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं, किबर की उम्र में पहुंच जाएं, जब सफेदी आ जाए उनके बालों पर, जब सफेदी आ जाए, जब वो बोल न सकें, जब वो चल न सके, वो उस वक्त किबर यानी कि बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके हैं। तुमने क्या करना है? उफ भी नहीं कहना, तन हर हुमा, उनको झिड़कना भी नहीं है, वह कुल्लहुमा, और उनसे तुमने कहना है कौलन करीमा, अच्छी बात।
اب قرآن نے اگلی بات کہی، بات ختم کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا واخفض، جھکا دو، واخفض بچا لو، لہما ان دونوں کے لیے۔ اب دیکھیں نا قرآن نے کتنا حسین نقشہ کھینچا، قرآن نے کتنا حسین پیغام دیا ہے، کیا کہ واخفض جھکا لو، بچھا دو ان کے لیے، جناح الذل، ان کے لیے اپنے آرام کو بھی ختم کر دو، جناح الذل ان کے لیے بچھا لو، ان کے قدموں میں آ جاؤ، کیا من الرحمہ، ان کی قدموں میں سب کچھ بچھا دینے کے بعد کہو وقل رب ارحمہما، اے اللہ اب دعا مانگو، اب اللہ کے حضور دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کہو رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں پر کرم فرما، کما ربیانی صغیرا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، ایک تو میں رب ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، ربیانی یہ بھی تمہارے رب ہیں، پالنے والے ہیں، ربیانی پالنے والے، وہاں وہ رب تو خالق کائنات ہے، مگر یہاں پہ ربیانی کی نسبت والدین کی طرف کی کہ کم سنی میں یہ تمہیں کھلاتے رہے، کھلانے والا تو میں ہوں، مالک حقیقی تو میں ہوں، دینے والا تو میں ہوں، مگر یہ تمہارے والدین تمہارے آنے کا وسیلہ بنے، دنیا میں تمہاری پہچان انہی کی وجہ سے ہے، جہاں جاتے ہو تمہارے نام کے ساتھ ان کا نام چلتا ہے، کہیں تمہارا اکیلا نام کہیں نہیں چلتا، جہاں جاتے ہو ان کے نام کے ساتھ، تمہارے نام کے ساتھ انہی کا نام آتا ہے، اگرچہ کہ تم نے ان کو چھوڑ دیا، کس کی وجہ سے؟ اپنی بیویوں کی وجہ سے، اپنی ازواج کی وجہ سے۔ آپ نے ترازو کا تول ایک رکھنا ہے، نہ ادھر زیادہ جھوکنا ہے نہ ادھر زیادہ جھوکنا ہے، وہ بھی آپ کے حکم ہے، ان کو بھی یہ بات سنیں، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، مگر آپ اگر ایک ہی سرے کی ہو کے رہے گی، ایک ہی سائڈ، ون سائڈ نہیں ہونا، ون سائڈ ہو کے رہیں گے تو ناکامی آپ کے چہرے کے اوپر سجائی جائے گی، اور یہ تمام اللہ کے تمام حکم کو آپ اپنے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ رون کے آگے بڑھ رہے ہو، لہٰذا آپ نے ون سائڈ نہیں رہنا، بلکہ اللہ کے قرآن نے جیسے بتایا ہے اس ہی انداز کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں بڑھ رہی تھی، اس لیے میں نے آج کا یہ موضوع رکھا، اور یہ موضوع ایک خاص، ایک تو عظمت والدین کے لیے تھا، والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو بزرگ حضرات، کسی کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ فلاں بزرگ ہیں، جب ان کے چہروں کے اوپر سفیدی آ جاتی ہے، بال کالے تھے اب سفید ہو گئے، اب وہ بزرگ ہو گئے، اب وہ معاشرے کے معزز بن گئے، اب ان معزز لوگوں کا بھی احترام کرو، آ رہے ہیں، تم آگے جا رہے ہو، وہ تمہارے پیچھے اگر آ رہے ہیں تو اگر کم فاصلے ہے تو رک جاؤ، انہیں آگے کر دو، انہیں آگے صف میں جگہ دے دو، تھوڑی ان کے ساتھ ریسپیکٹ کر لو، بیٹھے ہوئے ہو تو آگے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سارے تصورات ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہے ہیں، باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ہوں تو آج کے زمانے میں کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ ان میں بیٹا کون ہے اور باپ کون ہے، وہ ایسے ہی گپ شپ لگاتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ معاشرے کا وہ ایک تصور ہوتا تھا، اگر گھر کا ایک سربراہ یا بزرگ چارپائی کے اوپر بیٹھا ہے، کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ چارپائی کے ساتھ اپنی نشست قائم کر لے یا بیٹھ جائے، جہاں بڑا بیٹھا ہے گھر